اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، چاہے ان کی زبان بھی الگ الگ ہے، ان کا رنگ روپ بھی الگ الگ ہے، قوم اور خاندان بھی الگ الگ ہے، نام بھی الگ الگ ہیں، علاقے بھی الگ الگ ہیں، لیکن ہیں سب بھائی بھائی، ہیں سب بھائی بھائی، اور سب ایک جسم کی طرح ہیں۔ لہذا دنیا کے کسی بھی خطے میں یا کسی بھی علاقے میں اگر مسلمانوں پر کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت یا تکلیف آ جائے، تو باقی دنیا کے تمام مسلمانوں کو وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے دین کا بھی ہم سے تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا بھی ہم سے تقاضا ہے۔ ہم کو بالکل بے حس نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہی جام اور معطل نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں پر تکلیف آئی ہوئی ہے، دشمن ان کو تہس نہس کر رہا ہے، ان کی عمارتوں کو گرا رہا ہے، ہزاروں شہید ہو رہے ہیں، اور ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو، ہمیں ان کی اس تکلیف کو احساس ہی نہ ہو۔ تو یہ ایسا ہے جیسے کہ فالج زدہ انسان، جس بندے پر، جس مرد یا عورت پر خدا نخواستہ فالج گر جائے تو اس کا فالج والا حصہ بیکار ہو جاتا ہے، ایک لحاظ سے وہ جسم کے باقی اعضاء سے الگ ہو جاتا ہے، اس میں حرکت نہیں ہوتی، اس میں کسی تکلیف کا احساس نہیں رہتا، ایک طرح سے وہ معطل ہو جاتا ہے۔ ایسے یہاں بھی سمجھ لو کہ اگر ہمارے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کا درد نہیں ہے، ان کی تکلیف اپنی تکلیف نہیں محسوس ہوتی، اور ان پر جو قیامت گزر رہی ہے اس کی وجہ سے ہمیں کوئی درد نہیں ہو رہا اور کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، تو بس سمجھو ہماری دینی اعتبار سے ہم پر موت طاری ہو رہی ہے، دینی لحاظ سے، ایمانی اعتبار سے ہماری موت واقع ہو رہی ہے، کیونکہ مردہ آدمی کو زندہ لوگوں کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہو سکتا، اور زندہ دلی کی علامت یہ ہے، ایمانی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے زندہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اگر دنیا کے کسی علاقے میں مسلمان تکلیف میں ہیں تو ہمیں بھی اس تکلیف کا احساس ہو۔ ہمارے اندر تو یہ بات نہیں ہے، کیفیت ہمارے اندر تو نہیں ہے، تو اس کا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے، دینی اعتبار سے، ایمانی لحاظ سے، روحانی اعتبار سے ہم مردہ ہیں، جسے مردہ آدمیوں کو احساس نہیں ہوتا۔ ایسے باوجود ہے کہ ہم الحمدللہ صاحب ایمان ہیں، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے اب ہمیں اپنے دوسرے مسلمانوں کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں۔ دیکھ لیجئے فلسطین کے اندر مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ان کی تکلیف کا پورا احساس ہونا چاہیے، اور فی الحال ابھی ان کی مالی امداد کا تو کوئی راستہ ظاہراً نہیں نکلا ہے، نکل جائے تو پھر ہم اپنے مال سے بھی ان کی امداد کریں، اور ایک عمل جو میں ابھی بتلاؤں گا وہ ہمارے اختیار میں ہے، اس کو شروع کر دیں، یعنی دعا۔ تو ان کے تکلیف کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اگرچہ وہ جہاد کر رہے ہیں، اور جہاد کے اندر تو شہادت بھی ہوتی، تباہی بھی آتی، بربادی بھی آتی، آخرت کے لحاظ سے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، لیکن ظاہراً تکلیف دہ تو ہے۔ تو اس تکلیف دہ صورتحال میں ہمیں ان کی تکلیف کا ایسا احساس ہونا چاہیے گویا ہم دشمن سے لڑ رہے ہیں، اور ان کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کرنے کا اہتمام کریں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے نمبر پہ یہ کہ ہمیں ان کی اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، اور ہم ان کے حالات سے پوری طرح باخبر رہیں، اور الحمدللہ اکثر مسلمانوں کو ان کے حالات معلوم ہی ہیں، لیکن بعض مسلمان ایسے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ یہ اور زیادہ بے حسی کی بات ہے، ہمیں دل و جان سے قصدن ان کے حالات سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے، واقف رہنا چاہیے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، دشمن کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، اور یہ ان کا پلہ بھاری ہے یا ان کا پلہ ہلکا ہے، اور اب دشمن تو دشمن ہی ہے ظاہر ہے، تو اس سے کہیں زیادہ نقصان تو نہیں پہنچ رہا ہے ان کو، ہمیں اس کا پورا احساس اور علم ہونا چاہیے، ایک بات تو یہ۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم دن رات دعا میں مشغول ہو جائیں، دعا میں مشغول ہو جائیں۔ دعا معمولی عمل نہیں ہے، بعض مسلمان دعا کو بھی بہت معمولی سمجھتے ہیں، یہ ان کی جہالت ہے، نادانی ہے۔ www.darsequran.com